الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بزرگوں، آپ کل سے لے کر کے آج تک اور صبح سے لے کر کے اب تک الحمدللہ اپنے اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں۔ یقیناً آپ تھک بھی چکے ہوں گے، آپ نے اپنا کام کاج آگے پیچھے بھی کیا ہوگا، یہ صرف آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی اپنے مدرسے سے الفت ہے، آپ کو اپنے علماء سے محبت ہے، اور اسی محبت کی بنا پر آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ مدرسہ ہماری جان ہے، یہ مدرسہ ہماری شان ہے۔ اللہ کی قسم، اگر یہ مدرسے نہ ہو ہمارا کیا عالم ہو ہم جانتے نہیں۔ گزشتہ واقعات دیکھیے، ایک زمانہ تھا، ایک عالم ربانی فرماتے ہیں کہ میں ایک بستی کے اندر گیا، جب میں نے وہاں اپنی بات کی، بات کرنے کے بعد میں رخصت ہونے لگا تو لوگوں نے مجھے روکا اور مجھے روک کر کے کہا کہ حضرت ایک نماز جنازہ پڑھا کر کے جانا۔ حضرت ٹھہر گئے، ٹھہرنے کے بعد جنازہ لایا گیا، حضرت نماز جنازہ پڑھانے لگے۔ نماز جنازہ پڑھاتے پڑھاتے حضرت نے محسوس کیا کہ کفن کے اندر ایک ہلچل سی ہو رہی ہے، کفن کے اندر ہلچل سی محسوس ہوئی۔ حضرت نے کفن کو کھولا، کفن کو کھولنے کے بعد دیکھا کہ کفن کے اندر ایک 80 سالہ بوڑھا زندہ موجود ہے، اور اسے کفن کے اندر لپیٹ کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت نے کہا آپ اس کے اوپر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ ابھی اس کا انتقال نہیں ہوا، نماز جنازہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ حضرت کئی دن ہو گئے ان کی طبیعت خراب ہے اور ہمیں لگتا نہیں کہ یہ اور دن جی سکیں گے، ہمیں لگتا ہے ابھی 1-2 دن کے اندر ان کا انتقال ہو جائے گا، اس لیے اور آپ کے جانے کے بعد ہمیں یہاں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا میسر نہیں ہوگا، اس لیے ہم ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مدارس نہیں تھے، اس لیے کہ وہاں مساجد نہیں تھی۔ عزیزان گرامی، آگے کیا ہوا؟ انہوں نے مزید ظلم یہ کیا کہ ان کے بائیں ہاتھ کو کاٹ دیا۔ حضرت نے پوچھا یہ مزید ظلم کیوں کیا؟ کہنے لگے حضرت ہم نے سنا ہے کہ میدان محشر میں نامہ اعمال یا تو داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ جس کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہوں گے اللہ اسے جنت کے اندر بھیجیں گے، اور جس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے اللہ اس کو جہنم میں بھیجیں گے۔ ہم نے ان کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا، نہ بایاں ہاتھ ہوگا نہ نامہ اعمال
عزیزوں مدارس نہیں تھے، یہ مدارس آئے ہمیں دین سیکھنے اور سکھانے والے ملے۔ یہ مدارس آئے ہمارے بچے حافظ قرآن بنے۔ یہ مدارس آئے ہماری زندگیوں کے اندر دین آیا۔ یہ مدارس آئے ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے نبی کی سیرت آئی۔ یہ مدارس آئے ہمارے چہروں کے اوپر داڑھی آئی۔ یہ مدارس آئے ہمارا اسلامی لباس آیا۔ یہ مدارس آئے ہمیں نمازیں سیکھنے کو ملی۔ یہ مدارس آئے ہمیں علماء نصیب ہوئے۔ یہ مدارس آئے ہمیں امام ملے۔ یہ مدارس آئے ہمیں نکاح پڑھانے والے قاضی ملے۔ یہ مدارس آئے ہمیں نماز جنازہ پڑھانے والے امام ملے۔ یہ مدارس آئے ہمیں ہمارے والدین کو ایصال ثواب کرنے والے عالم ملے۔ یہ مدارس کیا ہے؟ ہماری زندگی کی ضرورت۔ مدارس کیا ہے؟ ہمارے زندگی کی ضرورت۔ مدارس کیا ہے؟ ہمارے زندگی کی ضرورت۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں ہمیں مدارس اسلامیہ کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں۔ آپ پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک دیکھیں، مشاہدہ کریں کہ کیا آپ کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا ہے جس میں آپ کو مدارس اسلامیہ کی ضرورت نہ پڑتی ہو؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ دیکھیں، اندازہ لگائیں، مشاہدہ کریں۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد ہمیں اس کے کان کے اندر اذان پڑھوانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہاں سے آتے ہیں اذان پڑھنے والے؟ یہی مدارس دینیہ ہمیں دیتے ہیں۔ ہمیں مساجدوں کے اندر امام کی ضرورت ہے۔ کہاں سے آئیں گے امام؟ یہی مدارس دینیہ دیں گے۔ ہمیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام کی ضرورت ہے۔ کہاں سے آئیں گے امام؟ یہی مدارس دینیہ دیں گے۔ ہمیں نکاح پڑھانے کے لیے قاضی کی ضرورت ہے۔ کہاں سے پیدا ہوں گے قاضی؟ یہی مدارس اسلامیہ دیں گے۔ یہاں تک کہ بعض گھرانے ایسے ہیں، اللہ کی قسم، مرنے کے بعد انہیں کوئی ایصال ثواب کرنے والا بھی نہیں ہے، لیکن یہ مدارس دینیہ ان کا معمول ہے، ان کا نظام ہے۔ ماہانہ، سالانہ، ہفتہ واری تمام مرحومین کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے اپنے سینوں کے اندر اللہ کا قرآن لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، اللہ کے نبی کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، اللہ کے نبی کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آسمان پھٹ سکتا ہے، اللہ کے نبی کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دیکھیے، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے بچے اپنے سینوں کے اندر اللہ کا پورا کلام اپنے سینوں کے اندر بسائے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت کریں۔ ایک انسان اگر اللہ کے نام کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرتے ہیں، ولایت کا مقام دیتے ہیں۔ ایک شخص رات کو سوتا ہے، رات کو سونے کے بعد کروٹ لیتے ہوئے اللہ کا نام اس کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے باری تعالیٰ، اس نے سونے کی حالت میں آپ کا نام لیا ہے، جاگنے کی حالت میں نہیں لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے ہمارا نام لیا تو ہے، جاگنے کی حالت میں لیا ہو یا سونے کی حالت میں لیا ہو۔ ایک انسان اللہ کے نام کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ
بشر حافی رحمت اللہ علیہ، کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن کے اندر شراب نہ پیتے ہو، کوئی وقت ایسا نہیں تھا جس وقت کے اندر گناہ نہ کرتے ہو، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو ان کی زندگی کے اندر نہ ہو، ہر گناہ کے اندر ملوث، شراب کے نشے میں دھوت۔ ایک دن راستے سے گزر رہے، گزرتے ہوئے دیکھتے کیا ہے کہ راستے کے اوپر ایک پرچی پڑی ہوئی ہے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے شراب کی حالت میں اس پرچی کو اٹھایا، پرچی کو اٹھانے کے بعد اسے کھولا، کھول کر کے دیکھا کہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ بشر حافی شراب کی حالت میں ہے، نشے کی حالت میں ہے، گھر جاتے ہیں، گھر جا کر کے اللہ کے اس نام کو چومتے ہیں، اللہ کے اس نام کو سینے سے لگاتے ہیں، اپنے ماتھے سے لگاتے ہیں، اونچی جگہ کے اوپر اس نام کو رکھتے ہیں، رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں، شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں سو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ولایت کا مقام دیتے ہیں۔ مقام یہ دیتے ہیں کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ جس راستے سے گزرتے ہیں، ایک دن کلام الہی کی تلاوت کر رہے ہیں، الم نجعل الارض مہادا، آیت پڑھی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش نہیں بنایا؟ بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے قسم اٹھائی، آج سے اللہ کی اس زمین کے اوپر جوتے پہن کر کے نہیں چلوں گا۔ اللہ نے کے مقام دیا، زمین کو حکم دیا، اے زمین جس راستے کے اوپر سے میرا بشر گزرے گندگی کو نکل جائے گا، کانٹوں کو ختم کر دیا کر۔ اللہ کے مقام دیتے ہیں جب کوئی اللہ کے نام کی تعظیم کرتا ہے۔ اور پھر یہ طلبہ کہ اللہ کا پورا قرآن کریم ان کے سینوں کے اندر، اللہ کی قسم ہم رات کو سوتے ہیں، یہ ہمارے بچے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، ہم رات کو سوتے ہیں، یہ ہمارے بچے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ اٹھا کر کے دیکھیے تاریخ، معلوم ہوگا ان مدرسے کے اندر پڑھنے والا آپ نے پھر تفصیل رات اس کے اوپر حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب کی پوری گفتگو سنی۔ مدرسے کا قاری کیا کر سکتا ہے؟ ملک کے حالات دیکھیے، کیا تھے ملک کے حالات، کون تھا ملک کو آزاد کرانے والا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، انہی مدرسوں کے اندر پڑھنے والے، انہی چٹائیوں کے اوپر بیٹھنے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ سب سے پہلے انہی مدرسوں کے اندر پڑھنے والے، انہی مدارس کے اندر پڑھانے والے دیش کو آزاد کرا رہے ہیں، اس کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ زندگی کا کوئی گوشہ اٹھائے، کوئی گوشہ اٹھائے، کوئی حصہ اٹھائے، آپ کو اپنی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں ہمیں مدارس اسلامیہ کی ضرورت نہ پڑتی۔ پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں ہمیں مدارس اسلامیہ کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ یہ مدارس اسلامیہ ہمارے دلوں کی جان ہے، ہمارے دلوں کی شان ہے۔ ہر سال یہاں کتنے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں؟ ایک حافظ قرآن ایسے 10 آدمیوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی جنت میں لے کر کے جائے گا۔ کتنے حفاظ پیدا ہوتے ہیں، اور دیکھیں اس مدارس دینیہ کا سمنا اللہ کا فضل ہے۔ آج اس چھوٹی سی بستی کے اندر 4 عالم موجود ہیں، 4 عالم موجود ہیں۔ انہی مدارس دینیہ کی برکت ہے کہ آج ہماری اس بستی کے اندر 4 عالم دین موجود ہیں، اور تقریباً 5
بچے ہماری اس بستی کے اندر ایسے ہیں جو عالمیت کا کورس کر رہے ہیں. کسی کے 2 سال ہو گئے, کسی کے 3 سال ہو گئے, کسی مدرسے سے پڑھ کر کے گئے, یہی حافظ قرآن ہوئے, اب عالمیت کا کورس ان کا جاری ہے. اسی مدرسے کے لگائے ہوئے یہ پودے ہیں آج تناور درخت کی شکل اختیار کر رہے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے وہ بچے, ہماری وہ شان, ہماری وہ جان, یہ بچے ہماری جان ہیں, یہ بچے ہماری شان ہیں, یہ بچے ہمارا مستقبل ہے. یہی بچے ہمارے مستقبل کو روشن کریں گے, ہمارے مدارس کے نام کو زندہ رکھیں گے, ہماری بستی کے نام کو روشن کریں گے. تقریباً 5 بچے ابھی ایسے ہیں جو عالمیت کا کورس کر رہے ہیں, اسی مدرسے کے فارغین ہیں, اسی بستی کے رہنے والے ہیں, اسی مدرسے کے اندر پڑھ کر کے گئے ہیں, اور 4 عالم اس مدرسے نے آپ کو دیے ہیں. اللہ کی قسم, میدان محشر کے اندر یوں آتا ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا, ساری دنیا اکٹھا ہوگی, ایک عالم کو کھڑا کیا جائے گا. کھڑا ہونے کے بعد عالم کی نظر جہاں تک جائے گی سب کی مغفرت ہو جائے گی. سب کی مغفرت ہو جائے گی. ایک عالم دین جس گلی کے اندر عالم دین رہتا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میدان محشر قائم ہوگا, ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے کیا تمہاری بستی کے اندر, کیا تمہاری گلی کے اندر کوئی عالم رہتا تھا؟ اگر رہتا تھا تو یہ کہے گا کہ ہاں رہتا تھا. تو اللہ فرمائیں گے جاؤ, ہم نے تمہاری اس عالم کی برکت سے مغفرت فرما دی. اور اگر نہیں رہتا تھا تو اللہ فرمائیں گے کیا کبھی تم نے کسی عالم سے محبت کی ہے؟ اگر کی ہے تو یہ کہے گا کہ ہاں. اللہ فرمائیں گے جاؤ, ہم نے تمہاری اس محبت کی وجہ سے مغفرت فرما دی. اور اگر نہیں کی ہوگی, اللہ فرمائیں گے کہ کیا کبھی تم نے کسی عالم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھایا؟ اگر کھایا ہوگا تو کہے گا کہ ہاں. اللہ فرمائیں گے جاؤ, ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی. اور اگر کہہ دے کہ نہیں تو اللہ فرمائیں گے کبھی کسی عالم کو پانی پلایا ہے؟ اگر پلایا ہوگا تو کہے گا کہ ہاں. تو اللہ فرمائیں گے جاؤ, ہم نے تمہاری اس پانی پلانے کی وجہ سے تمہاری مغفرت فرما دی. اور اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو اللہ فرمائیں گے کیا کبھی کسی عالم کو محبت سی نگاہوں سے دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہوگا تو یہ فرمائے گا کہ ہاں, اللہ اس نظر کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیں گے. ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں. ان سے محبت کرنا, ان کا اکرام کرنا, ان کی عظمت کرنا, ان کی قدر کرنا ہماری اخلاقی فریضہ ہے. یہ ہمارے سروں کے تاج ہے, یہ ہمارے دلوں کی جان ہے. ان کی عظمت, ان کی قدر ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. اگر ان کی قدر ہمارے دلوں کے اندر سے نکل گئی, اللہ کی قسم ایک زمانہ تھا لوگ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے عالم کو تلاش کیا کرتے تھے لیکن نہیں ملتا تھا. جنازہ کندھے کے اوپر رکھا ہوا ہے لیکن کوئی عالم ملنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا تھا. حالات یہ ہوتے تھے کہ جنازے کے اندر سے بو آنے لگتی تھی. جب بو آنے لگتی تھی تو لوگ بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے اسے دفن کر دیا کرتے تھے. لیکن آج ہماری بستی کے اندر اللہ کا فضل ہے, لاک ڈاؤن لگا, ہر گھر کے اندر نمازیں ہوئی, تمام کو امام میسر ہے. کسی کو امام تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. کہاں سے آئے ہمارے پاس یہ امام؟ اسی مدارس نے ہمیں دیے. تو اس کی قدر کرنا, اسے دل سے لگانا, اس سے محبت کرنا, یہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. اس کا تعاون ہونا چاہیے. لوگ تعاون کر رہے ہیں. تشکیل کے اندر لوگوں نے پیسے لکھائے ہیں, تشکیل کے اندر لوگوں نے پیسے لکھائے
सिखाए वो जमा भी कर रहे हैं। जिन भाइयों ने अभी तक जमा न किए हो वो बराए मेहरबानी जमा करते रहें, चूँकि अब कारी आस मोहम्मद साहब वो तशरीफ़ ला चुके हैं, हजरत का बयान होगा। उनके बाद मौलाना इनामुल्लाह साहब कासमी मानक मऊ वाले हजरत जी वो तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनका भी बयान होगा। दस्तारबंदी भी होगी, निकाह भी होंगे, सारे काम होने हैं। अगर हम बैठे रहे, चंदा जमा न किया या न निकाया, बाद में दिक्कतें और दुश्वारियाँ पैदा हो जाएंगी। इसलिए जो हजरात आ रहे हैं वो एक जानिब से आते रहें और चंदा निकालते रहें। इसी तरीके से ये काम चलता रहेगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।